اے بنی آدم، یاد رکھنا کہ تمہارے والد سے شیطان کی دشمنی تھی. ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. کسی اسکالر نے کہا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس قوم میں لباس کم سے کم ہو جاتا ہے. ہمیں تو اتنی نشانیاں ملتی ہیں احادیث کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھ لیں اور اسکالرز کی باتوں کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھ لیں، ہمیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. آپ کو معلوم ہو آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے اور آپ انڈیفرنٹ ہو جائیں، کیسے ممکن ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہو آپ کی ماں آپ سے بات نہیں کر رہی، آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہی، آپ کو رسپانس نہیں کر رہی، آپ کہیں ٹھیک ہے رہتی ہے تو رہے. ایسا ہم کرتے ہیں؟ نہیں. جیسا تیسا بھی، جیسے بھی ہمارے بچے ہو گئے آج کل کے بھی بےچارے ٹوٹا پھوٹا سوری تو آگے بول ہی دیتے ہیں. آپ اور میں جس عمر کے حصے میں اپنے ہوتے تھے ٹین ایج میں، اگر ہمیں لگتا تھا ہماری ماں ناراض ہو جائے تو ہم اپنی ماں کے گردن سے لٹک جایا کرتے تھے، امی پلیز معاف کر دیں، امی پلیز غلطی ہو گئی، امی پلیز یہ کر دیں. خیر آج کل کے بچے گردن سے تو نہیں لٹکتے، وہ ذرا ڈسٹینس پہ رہ کر بات کرتے ہیں. ابھی کہتے ہیں سوری، بس یہ بھی کرتے ہیں تو بڑی بات ہے، کم سے کم سوری تو بول رہے ہیں، شکر ادا کریں. پتہ چلا شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے تو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں اپنی غلطیوں کو. اور اگر آپ کے بچے سوری نہیں بولتے تو آپ ان کو سکھائیں کہ بیٹا جب غلطی ہوتی ہے تو سوری بولا جاتا ہے، یہ عین انسانیت ہے. اگر سوری نہیں بولو گے تو عین ابلیسیت کرو گے. تو یہ چیز ہے ایک دم سے اظہار کرنا سوری. اب اگر آپ کو اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ماں کے ناراض ہونے پر ہم اس کو سوری بولتے ہیں تو رب کے ناراضگی کے اگر مجھے اور آپ کو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں تو سوری نہیں بولیں گے. اور سوری بولنے کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ توبہ. توبہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ دل سے شرمندہ ہونا اور اس کام کے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا اور اس غلطی کی فوراً کریکشن شروع کر دینا. یہ ہے سوری کا مطلب. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے ناراض رب کو منا سکیں. ہم نے جو اپنے رب کے احکامات کو ریجیکٹ کر کے، جو ان کے احکامات کو ٹھکرا کر ہم نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ہم جو ان کے ساتھ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کے اوپر معافی مانگ سکیں اپنے والد آدم علیہ السلام کی طرح. اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا، یعنی نیوڈیٹی کو سینکشن کبھی نہیں مل سکتا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے لوگ کہتے ہیں پہلے جو لوگ تھے، جو سٹون ایج کے لوگ تھے، وہ تو لباس نہیں پہنتے تھے، تو اگر آج عورتوں کا لباس کم سے کم ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ عورتوں کیا، مردوں کا لباس بھی کم سے کم ہو گیا. مردوں کا لباس بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کے لیے میگزین اور اخبار دیکھنا ممکن نہیں رہتا. کبھی کبھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہاں سے تصویر کو پھاڑ کے اس اخبار کو ایسا بنا دیں. آپ کسی گیم کو دیکھنے بیٹھیں تو آپ کو کبھی کبھی اس میں بھی الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے. خیر گیمز کے اندر وہ ہم جو ٹینس دیکھتے ہیں، لانگ ٹینس جو دیکھتے ہیں، اس میں خواتین کا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مردوں کا پھر ذرا تھوڑا بہتر ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی کچھ گیمز مردوں کے ایسے ہیں جس میں ایسا لباس ہوتا ہے کہ آپ وہ گیم بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے. تو پھر آپ کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اس طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں کر کے رکھ دی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے بنی آدم، یا بنی آدم، آدم علیہ السلام کے ریفرنس سے بار بار اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو یاد دلائے کہ دیکھو تمہارے والد سے غلطی ہوئی تھی، تم سے بھی تو غلطی ہوئی ہے. تمہارے والد سے غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً سوری بولا تھا. تم سے غلطی ہوئی ہے تو تم بھی سوری بول دو. اس لیے بار بار مجھے اور آپ کو ان کے ریفرنس سے بلایا جا رہا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اپنی زینت سے ہر عبادت کے موقع پر آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کا مطلب کیا ہے؟
اپنی طرف سے مسجد کے اس کے میننگز نکالنے بیٹھیں گے تو ہم سمجھیں گے اچھا اللہ نے کہا ہے کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو تم پارٹی میک اپ کروا کے آ سکتی ہو. زینت کا لفظ آ رہا ہے نا, اپنی مرضی سے مطلب نکالیں گے تو کچھ کے کچھ نکال سکتے ہیں. زینت کا مطلب یہاں پر اسکالرز نے کیا ہے لباس. جب تم مسجد کی طرف جاؤ تو پراپر لباس کے اندر جاؤ. جب تم عبادت کے لیے اپنے گھر میں کھڑے ہو تو پراپر لباس میں کھڑے ہو. عورت کی نماز موٹی چادر کے اندر ہوتی ہے, ہمارے شفون کے دوپٹوں میں نماز نہیں ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے بخاری کے اندر, حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عورت کی نماز موٹے دوپٹے سے ہوتی ہے. اور اگر آپ نے سکن ٹائٹس جو ہیں پینٹس پہنی ہوئی ہیں یا آپ نے ٹائٹس پہنے ہوئے ہیں تو پھر آپ اپنا سکرٹ پہن کر نماز پڑھیے, یا پھر آپ اتنی بڑی چادر لیجئے کہ جو آپ کو سر سے پیر تک کور کر لے. اس لیے کہ ذہن میں رکھیے یہ بات بالکل واضح ہے, عورت کا جو بھی عورہ ہے, جو اس کی سطر ہے, عورت کا سطر پورے کا پورا جسم ہے سوائے اس کے چہرے, 2 ہاتھ اور 2 پیروں کے. نماز کے اندر یہ پورا کور ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک آپ کے سامنے سمجھے جگ ہے, میں جگ کے اوپر ایک کپڑا یوں کر کے ڈال دوں, ایسے کر کے ایک رومال ڈال دیا میں نے جگ کے اوپر, تو کیا آپ کو جگ کا سائز پتہ چلے گا کہ جگ کا سائز کیا ہے؟ میں نے اوپر رومال ڈال دیا, آپ کو پتہ چلے گا کتنا چوڑا جگ ہے, کہاں سے اس کا وہ ہے؟ پراپرلی نہیں پتہ چلے گا. بنسبت اگر میں اس جگ کے سراؤنڈنگ میں ایک ریپر کی طرح اس کپڑے کو لپیٹ دوں تو پھر تو پتہ چلے گا نا. تو اگر آپ نے اپنے ایک لباس کو ریپر کی طرح اپنے جسم پر لپیٹا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کا سطر کھلا ہوا ہے. عورت کا سطر کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. نماز کے اندر بھی آپ کو اپنے سطر کا خیال رکھنا ہے. ایک نماز کی چادر اپنی فکس کر لیجئے, موٹی چادر ہو. یہ چائنا سلک کے دوپٹوں میں اور سلک کے دوپٹوں میں اور شفون کے دوپٹوں میں نماز نہیں ہوتی. جس دوپٹے سے آپ کا جسم جھلکے گا اس کے اندر نماز نہیں ہوتی. موٹے کپڑے سے نماز پڑھیے, یا کوئی اسکرٹ اپنی بچیوں کو بنا کر دے دیجئے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں تو اپنا اسکرٹ پہن لیں, تاکہ اگر انہوں نے ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں تو ان کی نماز اس کی وجہ سے ضائع نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو زینت کا لفظ استعمال کیا, اسکالرز کہتے ہیں یہ زینت لباس کا ذکر ہے. سورہ نور میں بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے زینت کا ذکر پڑھ لیں گے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ جب عبادت کے لیے جاؤ تو اپنے آپ کو اپنے لباس سے سمیٹ لو, لباس سے آراستہ کر لو. اور کیا کہا, اور کہا کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو, ولا تسرفو یعنی اسراف نہ کرو. یہاں بتا دیا گیا کھانے کے آداب بھی, کہ اللہ کی نعمتوں کو بلا وجہ ضائع نہ کرو. اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر نہ تو زبردستی بین کر لو کہ مثال کے طور پر میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. ہاں اگر آپ کسی بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کرتے ہیں, مثال کے طور پر کچھ خواتین کہتی ہیں ہم گرمیوں میں بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے, ہم گرم پانی ہلکا سا پیتے ہیں, لیوک وارم واٹر پیتے ہیں, کیوں؟ تاکہ ہمارا پیٹ اندر چلا جائے. تو ٹھیک ہے, وہ حلال کو حرام کرنا نہیں ہے, اب وہ اپنی ہیلتھ کے کیئر کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے وہ کر سکتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ نہیں میں ٹھنڈا پانی پیوں گی ہی نہیں, میں اب جو ہوں اس میں میرے تقوی کی علامت یہ ہے کہ میں اچھا نہیں پہنوں گی, میرے تقوی کی علامت یہ ہے کہ میں اچھا نہیں کھاؤں گی, وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسا نہ کرو. مثال کے طور پر اسراف ایک تو مال کے اندر آتا ہے, اسراف کھانے پینے میں آ گیا. پھر اسراف اسکالرز کہتے ہیں یہ بھی اسراف ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو گھر میں جیسا دیکھنا چاہ رہا ہے آپ گھر میں ویسی تیار ہو کے نہ رہیں. سمجھ آئی یہ بات؟ یہ ہم سب خواتین کو سمجھنے کی ہے. جیسے آپ کے شوہر, اور آپ کے شوہر آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے وہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ایسی بات نہیں ہے. جب آپ تیار ہوتی ہیں کتنے غور سے آپ کو دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں بیگم کہاں جا رہی ہو, دیکھتے ہیں نا. تو جتنا تیار ہو کر آپ رہیں گی اتنی اپنی شوہر کی آنکھوں کی تاری بنی رہیں گی, تارا نہیں تاری, اور اتنا اپنے شوہر کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گی. تو تیار ہو کے گھر میں رہا کریں. اگر آپ کے شوہر آپ کو پسند کرتے ہیں کہ آپ تیار ہو کے, مثال کے طور پر آپ, اب یہ نہیں میں کہہ رہی آپ کے شوہر کو پسند ہے کہ آپ ہر وقت لال غرارہ پہنی رہیں, تو ظاہری بات ہے آپ ہر وقت لال غرارہ تو نہیں پہن سکتی, لیکن ایک درمیانی تیاری آپ کی اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے. یا اسراف یہ بھی ہوتا ہے, اسکالرز کہتے ہیں کہ نائٹ سوٹ کے اندر باہر نکل جانا. نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے اور اسی میں باہر نکل گیا. اب نائٹ سوٹ آپ کا کم سے کم لباس بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ چیز بھی اسراف کے اندر آتی ہے کہ انڈر گارمنٹ پہن کر آپ باہر نکل جائیں, یہ چیز بھی اسراف کے اندر آتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ لباس کا اسراف یہ ہے کہ اسراف سے ایسے بچا جا سکتا ہے, لباس کے اسراف سے, کہ موقع کی مناسبت سے اپنے کپڑے استعمال کیے جائیں. اور یہ بھی اسراف ہوگا کہ الماری وارڈروب کپڑوں سے بھری ہوئی ہے اور ہم سامنے کھڑے ہو کے کہیں کیا پہن کر جاؤں, کوئی کپڑے ہی سمجھ نہیں آ رہے.
یہ بھی اسراف کی کیٹیگری میں آ جائے گا. پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ اسراف کا کوئی پرائس ٹیگ سے تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک لباس جو آپ کے لیے اسراف نہ ہو میرے لیے اسراف ہو جائے. ڈپینڈ کرتا ہے اللہ نے آپ کی جیب اور میری جیب کتنی رکھی ہے. ہر ایک کا اسراف کا سٹینڈرڈ الگ الگ ہوگا. اسلام نے زکوٰۃ کے نصاب کی طرح اسراف کا نصاب نہیں دیا ہے. ہر ایک کو خود دیکھنا ہے کہ کہاں وہ اپنی چادر سے باہر ہو رہا ہے. جب چادر سے باہر معاملہ ہوگا تو اسراف کی طرف جائے گا, اس کو اپنے آپ کو انشاءاللہ روکنا ہے. اور ایک رول یاد رکھیں اسلام کا, دوسروں کو دکھانے کی مثال کے طور پر آپ اسراف نہیں کر رہے. آپ نے خرید لیا 5,000 کا جوڑا, آپ کے لیے اسراف نہیں ہے. آپ نے خرید لیا, آپ خرید سکتی ہیں, لیکن وہی 5,000 کا جوڑا پہن کر آپ جس محفل میں جائیں اس میں آپ اترائیں اور آپ سمجھیں کہ سب سے اچھا میرا لباس ہے اور دوسرے جو ہیں آپ کو گھٹیا لگیں, یہ اب اسراف ہو جائے گا. اسکالرز کہتے ہیں اسلام کے اندر آرائش جائز ہے, یعنی بنا سنورا جا سکتا ہے. نمائش جائز نہیں ہے, نمائش نہیں کرنی چاہیے, شو آف نہیں کرنا چاہیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ یعنی اللہ نے تو عورتوں کو زینت کا پورا سنگھار کرنے کا موقع دیا ہے, تو کرو اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے اندر اپنا سنگھار. اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ ہم کیک نہیں کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کیک کرسچن نے بنایا تھا. اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو آپ اپنے لیے حرام نہیں کر سکتے. یا یہ کہنا کہ ہم جلیبی نہیں کھائیں گے اس لیے کہ جلیبی اس کو شروع کرنے والے ہندو تھے, یہ چیز بالکل غلط ہے. کل کو صاحب پیزا کھانا چھوڑ دیں گے اس لیے کہ تو اٹیلین ہے, کوئی بھی نہیں چھوڑے گا ہم میں سے. ظاہری بات ہے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزوں کو اپنے لیے ممنوع نہ کر لو. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام, خواہ کھلے ہوں یا چھپے, اور گناہ, اور حق کے خلاف زیادتی. حق کے خلاف زیادتی کا دیکھیں قرآن میں کتنا ذکر آ رہا ہے. جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے دو, اگر نہیں دیا تو تم نے زیادتی کی, اور اللہ نے اس کو حرام کیا ہے, حرام کی کیٹیگری میں ہے. اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سنت نازل نہیں کی, اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں ہے. مثال کے طور پر خود سے نہ کہنا کہ یہ تو فرض ہے, تمہیں نہیں پتا یہ تو فرض ہے. خود سے کسی چیز کو آپ اور میں فرض یا سنت یا نوافل نہیں بنا سکتے. یہ سب سٹینڈرڈ سیٹ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ بلا وجہ اپنے اوپر پابندیاں نہ لگاؤ, حلال کے دائرے میں انجوائے کرو ورنہ تمہارے مزاج میں سختی آ جائے گی. ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے, پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی. یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم, یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. یعنی مینٹلی انسان اللہ کے رسول کی بات مان کر پیسفل ہو جائے گا, پرسکون ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے آسانی کر دیں گے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حلال کو ہمارے لیے کافی کر دے, اللہ اپنی شریعت کو ہمارے لیے کافی کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ حلال کو ہمارے لیے کافی کر دے اور جو تو نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس پر راضی کر دے. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے, ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے, وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے, بتاؤ اب وہ تمہارے معبود کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ سب ہم سے گم ہو گئے, اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے. اللہ سے معافی کا بلینک چیک جو تھا وہ موت کے ٹائم پر ختم ہو چکا, تو جس کے پاس ابھی زندگی کی مہلت ہے اس کے پاس توبہ کا بلینک چیک ہے, اس کا فائدہ اٹھا لے. اس وقت وہ اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے.
مگر اب اس کنفیشن کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. یہاں پر الفاظ آئے کلما دخلت امت لعنت اختہا. امت اور اخت کا لفظ آ گیا. اخت بہن کو کہتے ہیں، اختہ بہن. ایک نسل دوسری نسل سے ناراض ہوگی اس لیے کہ ایک نسل نے دوسری نسل کی بدعت کے اندر فالوئنگ کی ہوگی. ایک نسل کی بدعت کو دوسری نسل کی بدعت نے کنٹینیو رکھا ہوگا. اس کی طرف اشارہ کر دیا اور بتا دیا کہ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے مت چلنا. بتا دیا کہ اپنا لیڈر اللہ سے دعا کر کے سلیکٹ کرنا. اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے ان لوگوں کے پیچھے چلا جو حق پر چلنے والے ہوں. اللہ مجھے وہاں لے کر جا جہاں حق بتایا جاتا ہے اور مجھے توفیق دے کہ میں حق پر عمل کر سکوں. اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے کہ اپنے گھروں میں صرف امن قائم کرنے کے لیے آپ اللہ کے رسول کی سنتوں کو پیچھے نہ ڈالتی جائیں کہ میں صرف گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی، میں گھر کا ماحول نہیں خراب کرنا چاہتی. جنت کی کاسٹ پہ دنیا کے گھر کا سکون تلاش کریں گی تو نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ آخرت میں سکون ملے گا. ہم کہتے ہیں ہم گھر کا پیس نہیں خراب کرنا چاہتے، گھر کا سکون نہیں خراب کرنا چاہتے. بتا دیا دوہرا عذاب ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج انسانیت اتنی نعمتوں کے باوجود سکون میں نہیں ہے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی بات ماننی شروع کی تو ہم خاندان والوں سے بالکل الگ ہو جائیں گے، ہم آڈ ون آؤٹ بن جائیں گے، ہم سوشلی آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے. لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے تو چھوڑو میں اللہ کی بات ہی نہیں مانتی. اسی وجہ سے آج انسانیت پریشان ہے. آپ کے بچے کے پاس باس کی شرٹ ہے، نائکی کا جوتا ہے، پھر بھی آپ کا بچہ کانٹینٹ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، نہ آپ کو نہ آپ کے بچے کو. تو یہ دیکھ لیں انسانیت کے اندر آپ کو آج غم نظر آتا ہے. سوسائڈ ریٹ کتنا بڑھ گیا ہے، اسسٹڈ سوسائڈ کتنی زیادہ ہونے لگ گئی ہیں، جبکہ دنیا اتنی ترقی کر گئی، اتنی پروگریس ہو گئی. اب تو زندگی میں سکون آنا چاہیے تھا. ایک مثال آپ دیکھتے ہیں، ایک مثال آج سے 40 سال پہلے ایک لڑکی شادی ہو کر دوسرے شہر میں جاتی تھی، اس کو اپنے ماں باپ کی خیریت معلوم کرنی ہوتی تھی، اس کے پاس واحد ایک سہارا ہوتا تھا. کیا؟ خط لکھتی تھی. اور خط لکھنے کے لیے کوئی آسان کام ہوتا تھا؟ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے خط لکھا ہے، خط لکھنے کے لیے آپ کو ذہن بنانا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، بیٹھ کے آپ خط لکھتے ہیں، پھر جا کر کوئی اس خط کو پوسٹ آفس میں جا کر ڈال کر آتا ہے، پھر اپنے حساب سے پوسٹ آفس سے پوسٹ نکلتی ہے، پھر وہ بائی ایئر یا بائی ٹرین ٹریول کرتی تھی، پھر وہ اس شہر کے پوسٹ آفس میں جایا کرتی تھی، جی پی او میں بھی وہاں سے وہ کنسرنڈ علاقے کے پوسٹ آفس میں جاتی تھی، وہاں سے پوسٹ مین لیتا تھا، پھر جا کر کہیں وہ آپ کے گھر پر ڈیلیور ہوتی تھی، پھر کہیں جا کے آپ کے امی ابا وقت ملنے کے بعد اس کو کھول کر پڑھا کرتے تھے. اور ابھی تک آپ کو جواب نہیں ملا. آپ نے پوچھا امی آپ کیسی ہیں؟ صرف آپ نے سوال پوچھا اپنے خط لکھ کے اپنی امی سے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، اس لیے کہ کوئی اور سہارا نہیں ہے. اور پھر ماں باپ وقت نکال کر اپنے حساب سے خط لکھا کرتے تھے، جواب اسی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے خط واپس آتا تھا. مین ٹائم 15 سے 20 دن لگ جایا کرتے تھے، پھر بھی لوگوں کے اندر سکون تھا. آج ایک کلک کے اوپر دنیا موجود ہے. آپ ایک کلک کرتی ہیں اپنی امی کو میسج بھیج دیتی ہیں. اگر امی کا 2 سیکنڈ میں جواب نہ آئے آپ پریشان ہو جاتی ہیں. ہائے کچھ ہو گیا ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، چور آ گئے ہوں گے، ڈاکو آ گئے ہوں گے، ہائے موبائل سنیچ تو نہیں ہو گیا، امی جواب نہیں دے رہی. پریشانی. اتنی نعمتیں آ گئی ہیں، اتنے گیجٹس آ گئے ہیں، لیکن ہماری زندگی آسان نہیں ہوئی، ہماری زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. ایک کلک کے اوپر کہا کہ 20 دن کے بعد آپ کو امی کی خیریت کا جواب ایک جملے میں ملے کہ بیٹی میں ٹھیک ہوں. ایک کلک کے اوپر آپ کا دل چاہتا ہے امی کی آواز سن لیں، آپ ایک کلک پر امی کی آواز سن لیتی ہیں. 7 سمندر پار امی بیٹھی ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے اپنی امی کو دیکھ لیں، ایک اسکائپ کال کرنے کی دیر ہوتی ہے، آپ اپنی امی کو دیکھ لیتی ہیں اور بالکل ایسے ان سے بات کرتی ہیں جیسے آپ اور آپ کی امی ایک ہی لاؤنج میں بیٹھے آپ سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. وہ اپنے کمرے میں چائے پی رہی ہیں، آپ اپنے کمرے میں چائے پی رہی ہیں، پتہ چلا ایک کانٹیننٹ میں اور ایک کانٹیننٹ میں. اتنی آسائشیں، اتنی پروگرس، اتنی ڈیولپمنٹ، لیکن اس کے بعد کہیں سکون نظر آتا ہے آپ کو؟ سکون نام کی چیز نہیں ہے. ایک عجیب سی پریشانی ہر ایک کو لاحق ہے، اس لیے کہ ہم اپنی نعمتوں کے اوپر قناعت نہیں رکھتے. ہم نے اپنی نعمتوں کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا. ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اور پھر جب قیامت ہے ہم وہاں پہنچیں گے
اللہ نہ کرے کہ ہم اس حال میں پہنچیں کہ ہم اپنے سے پچھلے والی نسل کو یا اگلی نسل کو بلیم کر رہے ہوں. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. یعنی تم انڈیپینڈنٹ تھے. والدین کہیں گے یو ور انڈیپینڈنٹ، تم نے کیوں نہیں عمل کیا، تمہارے پاس بھی تو معافی کا موقع تھا، تم معافی مانگ کے ٹھیک کر لیتے اپنے آپ کو. لیکن یاد رکھیں گناہ ایک ہوتا ہے، اگر اس گناہ کا آپ نے علاج نہیں کیا تو وہ بڑھتے بڑھتے ایک گناہ کا جنگل بن جاتا ہے. ایک گناہ کا بیج ڈالا جاتا ہے جو پورے جنگل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے. کتنا ناممکن؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا. بالکل ناممکن. یہ بتا دیا گیا مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا، میٹرس آگ کا، اور جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، کمفرٹر آگ کا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، باخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے. اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. لا نکلف نفسا الا وسعها. اور اہل جنت ہیں وہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. یعنی جنت میں تمام لوگوں کے دل ایک دوسرے سے صاف ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ہستی ایسی ہو جو آپ کو پسند نہ ہو مگر نیک ہو وہ بھی، تو جنت میں اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کو صاف کر دیں گے، اختلافات نہیں رہیں گے. یاد رکھیں اختلافات صحابہ میں بھی ہوئے. حقیقت کو مان لینا چاہیے اس لیے کہ انسان تھے. ہم اس بات پر بات کرنا پسند نہیں کرتے کہ نہیں بلا وجہ بتانے کا ضرورت نہیں ہے، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اختلافات صحابہ میں ہوئے. جب لوگ عقل و شعور والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں تو اختلافات ہو جاتے ہیں. یہ اختلاف آگے بڑھ کر جھگڑے کی شکل اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں جو بظاہر نیک ہوں، اچھے ہوں، عمل کرنے والے ہوں دین پر، ہمیں اچھے نہیں لگتے. تو جنت میں جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ اللہ کی امید اور اللہ کی رحمت سے تو اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا. کون سی جنت ہوگی؟ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. الحمدللہ سے سفر شروع ہوا تھا بندے کا، اللہ کی تعریف اور اللہ کے شکر سے، اور الحمدللہ ہی پر اس کا سفر مکمل ہو جائے گا. منزل پر بھی الحمدللہ، آغاز میں بھی الحمدللہ. ہم خود راہ راست نہ پا سکتے تھے اگر ہماری رہنمائی اللہ نہ کرتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے. یعنی انہوں نے بتا دیا کہ یہ سیلف ماڈسٹ نہیں تھے، کریڈٹ لینے کی ان کو عادت نہیں تھی. بتا دیا کہ رسول جو لائے تھے وہ اصل میں درست پیغام تھا. اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے. بما کنتم تعملون، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس آ رہا ہے، عربی زبان کا ماضی استمراری، یعنی ایک کام جو تم کرتے رہے تھے، ریگولیرٹی سے کرتے تھے، اس لیے بتا دیا گیا کہ تمہیں جنت ملی. پھر اب دیکھیں ابھی جنت کا منظر ہے، اور منظر کیسا ہے؟ جیسے ایک کانفرنس کال لگی ہوئی ہے. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے. کیا اللہ کا نظام ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح سے جنت والے دوزخ والوں سے بات کریں گے. واللہ عالم. کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے. یعنی انہوں نے قرآن کی طرف توجہ نہیں دلانے دی، دین پر عمل نہیں کرنے دیا. قرآن پڑھنے والوں کو سمجھا کہ سب سے دین کا پسا ہوا طبقہ ہے، ریٹارڈڈ طبقہ ہے، لو آئی کیو والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین سے روکتے ہیں اور اس کو ٹیڑھا کرتے ہیں اور آخرت کے منکر تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے. یہ ہر ایک کو اس کی نشانیوں سے پہچانیں گے. اعراف وہ لوگ جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر برابر ہوں گی. اعراف کے اوپر جو لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ آتا ہے کہ جن کی نیکی اور بدی برابر برابر ہوگی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. بس ان کے لیے یہ آتا ہے جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ ان کا ایبسلیوٹ برابر برابر پلڑا آئے گا، برابر کی نیکی برابر کے گناہ.
اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے رب ہمارے ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ اور جہنم میں کون ہوگا؟ بڑے بڑے متکبر جہنم میں ہوں گے، نمرود جہنم میں ہوگا، فرعون جہنم میں ہوگا، بڑے بڑے گناہگار جہنم میں ہوں گے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامات سے پہچان کر پکاریں گے، کہیں گے دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھا کرتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسم میں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ یعنی یہ تو معاشرے کے بالکل بیکار سے لوگ ہیں، جس کو کچھ نہیں کرنا آتا وہ دین پڑھانے بیٹھ جاتا ہے۔ ہیو ناٹ جو ہوتے ہیں وہ دین کا کام کرتے ہیں، یہی کہا کرتے تھے نا۔ اب انجام دیکھ لو، آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، اب بے چینی ذرا دیکھیں دوزخ کے لوگوں کی، کہیں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ جہنم والوں کی بے چینی بتائی گئی۔ دنیا میں یہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے تھے، لوگوں کو نہیں کھلاتے تھے، جو محتاج ان کے سامنے آتا تھا ہاتھ پھیلاتا تھا اس کی یہ دعا پوری نہیں کرتے تھے، اس کی بات پوری نہیں کرتے تھے، اس کی خواہش پوری نہیں کرتے تھے۔ آج اللہ ان کو محروم رکھے گا۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اللہ کی مرضی پر نظر نہیں ڈالتے تھے، قرآن کو لفٹ نہیں کراتے تھے، اللہ نے بھی آج ان کو چھوڑ دیا۔ بھلانے سے مراد اسکالرز کہتے ہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگنور کر دے گا، بالکل جیسے یہ دنیا میں اللہ کو اگنور کیا کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اپنے کسی عقائد کے لیے قرآن کی تعلیمات کا مذاق نہ بنانا، اللہ کی دین کو آگے سے آگے رکھنا، اور جو حرام پر پڑتے ہیں اللہ ان پر جنت کی نعمتوں کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اللہ نے تو یہاں بار بار جہنم کا ذکر کر کے اس چیز کو واضح کر دیا، لیکن ہم جس معاشرے اور جن خاندانوں میں رہتے ہیں وہاں پر رسمیں دین بن گئی ہیں اور دین رسم بن گیا ہے۔ تو کیا آپ اور میں اپنے اپنے خاندان میں اسلام کا علم بردار بن کر کھڑے نہیں ہوں گے؟ اسلام کا ریپرزینٹیٹو بن کر کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیوں اللہ نے مجھے اور آپ کو ابو حنیفہ کے خاندان میں پیدا نہیں کیا، امام مالک کے خاندان میں پیدا نہیں کیا، مجھے اور آپ کو امام شافعی کے خاندان میں پیدا نہیں کیا؟ کیوں ایسے خاندانوں میں پیدا کیا ہے جو بالکل سراسر اللہ کی ہدایت سے دور ہیں؟ اور کیوں اللہ آپ کو قرآن سنا رہا ہے؟ سوچیں، آپ کو کڑی سے کڑی ملتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اللہ چاہتا ہے آپ کے خاندان کے لوگ دین کی خوبصورتی آپ کے ذریعے دیکھیں۔ اللہ چاہتا ہے آپ اپنے خاندان میں اسلام کی ایمبیسڈر بنیں۔ اللہ چاہتا ہے آپ اپنے خاندان والوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کے ان سب کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اس کو نظر انداز کر دیا تھا، بیک برنر پر رکھا ہوا تھا، کیا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے ان سے گم ہو گئے۔ کیا جھوٹ گڑے تھے انہوں نے؟ فلاں کام اتنی دفعہ کر لو، یہ وظیفہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے شریعت چھوڑ کر اپنی پسند کی خواہشات کی شریعت بنا لی تھی۔